بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف پڑھ لیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نظم کی تدریس یعنی ریڈنگ بھی کر لی تھی، اور آج ہم اس کے اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے شعر نمبر 1۔ نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، نعت اس نبی کی جس نے پیغام حق سنایا، انسانیت کا رستہ انسان کو دکھایا۔ یہ شعر نعت کا ہے اور اس کے شاعر محشر رسول نگری ہیں۔ وہ اس شعر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس آخری نبی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب انبیاء کا سردار بنایا اور سب انبیاء کے آخر میں دنیا میں بھیجا۔ وہ خدا کے بعد ساری دنیا سے افضل ہیں۔ انہوں نے نبوت کی ذمہ داری پوری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ان کے دور میں توحید کے ماننے والے نہیں تھے، یا شاید ہی کوئی اللہ کا نام لینے والا ہو۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ لوگ آپ کی یہ باتیں سننے پر تیار نہیں تھے، مگر آپ نے اپنی جان پر کھیل کر بھی یہ فریضہ ادا کیا۔ پھر آپ نے اپنی سیرت و کردار کے جلوے دکھا کر لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ عرب کے کافر، مشرک اور جاہل لوگ آخر کار اس پیغام کی حقانیت کو سمجھنے لگے، اگرچہ اس سے پہلے وہ بھول چکے تھے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بتوں کے آگے سجدہ کرتے اور فساد اور قتل و غارت گری میں مشغول رہتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت ترین جد و جہد سے وہ وحشی بھی انسانیت کے راستے پر واپس آ گئے۔ آپ کی تعلیمات اور صحبت کے نتیجے میں ان میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ بہترین انسان بن گئے، اور آج ہم انہیں صحابہ کرام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کیا خوبصورت کہا ہے: توحید کی شمعیں روشن کیں اونٹوں کے چرانے والوں نے، توحید کی شمعیں روشن کی اونٹوں کو چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ آپ کی تعلیمات کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ یہ سارے لوگ انسانیت کے راستے پر آ گئے اور بہترین انسان بن گئے۔ شعر نمبر 2۔ دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے،
عقبہ حجت سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس میں مشکل لفظ عقبہ کے معنی ہے آخرت، اور راز کا مطلب ہے چھپی ہوئی بات، بھید کی بات۔ قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عربوں میں قتل و غارت گری عام تھی، ان میں انسانیت کی قدریں بہت حد تک دم توڑ چکی تھیں، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، غلاموں اور کمزوروں کے کچھ حقوق نہ تھے، عورتوں کی حالت بھی بہت بری تھی، اور معاشرے کا تو کوئی حال ہی نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہو جاتی اور پھر ختم ہونے کا نام نہ لیتی۔ دنیا جہنم کا نمونہ بن گئی تھی، اور آخرت کا تو کسی کو خیال بھی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں بھرپور جد و جہد کی، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کی، اور پھر ان کی سیرت اور کردار بھی ایسا تھا کہ لوگ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ دور نہ رہ پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کو ایک دم اپنی ساری عبادات، اپنا سارا کفر چھوڑنا پڑا، اور وہ بہت جلد مسلمان ہوتے گئے، اور پھر یہ مسلمان چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، اس لیے وہ ایسے عمدہ اور اچھے انسان بن گئے، اور ان کے پاس ایسا بہترین نظام حیات آ گیا تھا کہ انہوں نے آئندہ چل کر اپنے طریقوں سے یہ بتا دیا کہ صرف ہمارے طریقوں سے، اسلام کے طریقوں سے یہ دنیا سنور سکتی ہے اور دنیا جنت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اور پھر وہ اندرونی طور پر تقویٰ کے، خدا خوفی کے اس معیار پر تھے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے، ان کے ہر عمل میں اخلاص چھپا ہوتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو وہ اپنی اچھی نیتوں کی وجہ سے ان کو پتہ چل چکا تھا کہ ہم نے اگر آخرت میں کامیاب ہونا ہے، عقبہ میں اگر ہمیں کچھ بہتری ملنی ہے، تو وہ اسی چھپی ہوئی بات سے ملنی ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں، ہم اپنی نیت کو اچھا کریں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے معاشرے میں رحم دلی، انصاف، حسن اخلاق، دیانت اور خدا خوفی جیسی صفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھ لی تھیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے لوگ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا سب سے زیادہ خیال رکھنے لگے۔ آپ نے ان کو بتا دیا تھا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے لوگ اپنی آخرت کو بہتر کرنے میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ آپ کی تعلیمات سے لوگوں میں انسانیت کا شعور آ گیا اور ان کو پتہ چل گیا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ شعر نمبر 3، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، نور اس کا سب سے پہلے پیدا کیا خدا نے، بزم جہاں میں لیکن آخر میں سب سے آیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور اس کے شاعر ہیں محشر رسول نگری۔ وہ اس شعر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد باقی ہر چیز کو خلق کیا، یعنی یہ آپ کی عظمت ہے کہ اللہ کے نزدیک آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ محبوب کوئی ہستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کا آغاز آپ کے نور پیدا کرنے سے کیا، لیکن ان کو سب انبیاء کے آخر میں اس دنیا کی محفل میں بھیجا، اور یہ کسی محفل میں سب سے آخر میں آنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اب جو آ رہا ہے سب سے آخر میں یہ رئیس محفل ہے، یہ صدر محفل ہے، اس کے بعد محفل کا اختتام ہو جانا ہے، اس لیے وہ سب سے بعد میں آئے ہیں۔ اسلامی روایات میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنانے سے پہلے آپ کے نور کو خلق کیا۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت سے نبی منتخب کر لیا تھا جب ابھی حضرت آدم کا وجود بھی مارز وجود میں نہیں آیا تھا۔ ایک شاعر کے بقول سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو۔ غایت کہتے ہیں وجہ کو، اور غایت اولا سب سے بڑی وجہ، یعنی یہ کائنات، یہ ہستی، یہ سب صرف آپ کے واسطے پیدا کی گئی ہیں، اور آپ اس کائنات کے بننے کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ باقی انبیاء کے مقابلے میں آپ کی اعلیٰ ترین فضیلت یہ بھی ہے کہ باقی سب انبیاء مخصوص اوقات کے لیے اور مخصوص امت کی طرف مبعوث ہو کر آتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے، پورے جہان کے لیے نبی بن کر آئے اور قیامت تک کے لیے نبی بن کر آئے۔ باقی سب انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور امت قیامت تک جاری رہے گی۔ بقول شاعر نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ درجے اور فضیلتیں بخشیں کہ دنیا میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ عزیز طلبہ، 3 اشعار کی تشریح مکمل ہو چکی۔ آج کے لیکچر کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ شکریہ، والسلام، خدا حافظ۔